بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم وقال اللہ تبارک وتعالی يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یعنی بیت اللہ شریف کو، بیت الحرام مسجد حرام کو قیاما للناس لوگوں کے لیے سبب قیام بنایا ہے، قیاما للناس بنایا ہے یعنی لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا ہے، سبب قیام بنایا ہے۔ آپ ان الفاظ پر ذرا اچھے طریقے سے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، کعبہ کو بنایا ہے قیاما للناس لوگوں کے لیے سبب قیام۔ یہ الفاظ بہت سادہ ہیں لیکن جتنے سادہ ہیں اتنے ہی گہرے ہیں اور اتنے ہی غور طلب ہیں۔ ان کی گہرائی ماپنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے گہرے الفاظ ہیں۔ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، الکعبۃ البیت الحرام کعبہ شریف کو، بیت اللہ شریف کو، مسجد حرام کو قیاما للناس لوگوں کے لیے سبب قیام، یعنی یہ دنیا اور کائنات اس وقت تک قائم ہے، انسان اسی وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے۔ جب کعبہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات بھی نہیں ہوگی، انسان بھی نہیں ہوں گے اور یہ دنیا کی رونقیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا اور کائنات اسی وقت تک قائم ہے، انسان اسی وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے۔ کعبہ نہیں ہوگا تو پھر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، گویا کہ یہ کائنات ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی سنا کہ سورج نہ ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو لیکن روشنی ہو؟ بھائی روشنی تبھی ہوگی جب سورج ہوگا، سورج نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کعبہ نہیں ہے تو پھر دنیا نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اگر کعبہ نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں، کعبہ نہیں تو پھر دنیا نہیں۔ مسلمانوں کو اس اعتقاد میں، اس عقیدے میں بہت پختگی ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ یہ نہیں مان سکتے
کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو، یا روشنی ہو اور سورج نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی نہیں مانا جا سکتا کہ خانہ کعبہ نہ ہو اور دنیا موجود ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ روئے زمین پر نہ ہو اور پھر یہ کرۂ ارض موجود ہو، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین کی صف بچھائی، یہ خشکی کا ٹکڑا جب اللہ تعالیٰ نے پھیلایا تو اس پر پہلے کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق اس طرح سے کیا کہ پہلے پانی ہی پانی تھا، پھر اس پانی پر اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ اس سے خشکی کا ایک نقطہ نکلے اور وہ پھیلتا چلا جائے، اور وہاں تک یہ خشکی پہلے جہاں تک اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تو پانی کے اوپر خشکی کا وہ پہلا ٹکڑا، وہ پہلا قطعہ جو ابھرا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبہ بنا ہے۔ کائنات پھیلی، زمین پھیلی، جب زمین شمالاً جنوباً پھیلی تو ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا، یعنی وہ خشکی، للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور پھر وہیں سے ساری دنیا کو وجود ملا ہے۔ جس طرح ہمارے پنجاب میں پنجابی لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ انسان کے جسم میں جس طرح ناف ہے، تنی جس کو کہا جاتا ہے پنجابی میں، اس کے گرد سارا بدن ہے، آنکھیں اپنی جگہ ہیں، دل اپنی جگہ ہے، باقی اعضاء اپنی جگہ ہیں، لیکن ناف یہ مرکز بدن ہے جس کے گرد سارا جسم بنا ہوا ہے، وجود میں ہے، اور یہی ہے جس کو بچے کی پیدائش کے وقت سب سے آخر میں کاٹا جاتا ہے۔ تو جس طرح انسانی جسم کے لیے ناف ہے، اسی طرح ساری کائنات کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تو اب قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھیں۔ جعل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کو، قیاما للناس، لوگوں کے لیے وجہ قیام، سبب قیام۔ تو لوگ کب تک اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور کب تک رہیں گے، اور یہ دنیا کب تک رہے گی، انسانی کائنات کب تک باقی رہے گی؟ اس کا جواب یہ ہے جب تک کعبہ رہے گا۔ یہ نشان ہے کائنات کے قیام کا، اور قیام ہوتا ہے مادی وجود سے۔ کعبۃ اللہ یہ کائنات کے قیام کا نشان ہے، اور قیام کیسے ہوتا ہے؟ مادی وجود سے قیام ملتا ہے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیں گے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم ہی کھڑا ہوتا ہے نا، یا کوئی اور چیز کھڑی ہوتی ہے؟ جب انسان کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا چیز کھڑی ہوتی ہے؟ جسم کھڑا ہوتا ہے۔ تو قیام کا تعلق ہے مادی وجود سے۔ انسان حالت قیام میں، حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں جسد کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ آتا ہے۔ جسم کے ساتھ قیام کرتے ہیں نا، اب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جسم بغیر جسم کے کیسے کھڑے ہوں گے؟ رکوع کرتے ہیں تو جسم کے ساتھ جھک رہے ہوتے ہیں نا، بغیر جسم کے کیسے رکوع کریں گے؟ تو جسد کے ساتھ قیام ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کے بدن میں ہے روح، روح کی ایک اپنی دنیا ہے۔ تو ہماری روحانیت، مسلمانوں کی روحانیت، مسلمانوں کے عقیدے کی روح، روح کی پرواز اور روحی کمالات، روحی پرواز اور روحی کمالات، ان کا پھیلاؤ کہاں تک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ انسان کی جو روح ہے
وہ تو ایک الگ جہان ہے، ایک الگ کائنات ہے، لیکن روحی پرواز کہاں تک ہے، روحی کمالات کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے میں روحانیت جو ہے وہ کن چیزوں سے وجود میں آتی ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہے۔ کیوں بھئی، ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوتی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے۔ نہ پتہ چلے، مغالطہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن نیت پھر بھی یہی ہے کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کعبہ کے بغیر نہیں ہے۔ سب سے بڑا روحانی عمل حج ہے، حج بیت اللہ، وہ بھی کعبہ کے بغیر نہیں۔ کہ کعبہ کے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی زندگی کو اور ہمارے روحانی اعمال کو وابستہ کیا ہے کعبۃ اللہ سے۔ جیسے نماز میں رخ بھی کعبۃ اللہ کی طرف، حج میں بھی کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذات رسالت سے وابستہ کیا، تو رسالت کو جاننے کے لیے بھی رخ متعین کیا نا، کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ پیدا بھی مکہ مکرمہ میں ہوئے، پھر آپ مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تعارف کے لیے، ذات رسالت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ نماز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، نماز کی روحانیت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ حج کے لیے بھی آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کعبے کے گرد طواف کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے روحانی امور کعبۃ اللہ سے وابستہ ہیں، ہمارے روحانی امور کعبۃ اللہ سے وابستہ ہیں۔ اب جس نے بھی دین اسلام کو ایک نئی شکل اپنانے کی کوشش کی ہے نا، جس نے بھی دین اسلام کو نئی شکل دینے کی کوشش کی ہے، اس کا پہلا حملہ کعبے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حملہ، مسلمانوں کے کسی بھی دشمن کا پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ کعبے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کا کام ہے کہ فکری طور پر بھی کوئی حملہ کعبے پہ نہ ہونے دیں، اور عملی طور پر بھی کوئی حملہ کعبے کے اوپر نہ ہونے دیں۔ مثال کے طور پہ میں مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے قادیانیت کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک تحریک چلائی، اور اس نے علل اعلان کہا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان ہے۔ اور اس نے یہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ حکم ربانی ہے۔ پھر اس نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں قادیان کو ارض حرم قرار دے دیا۔ اپنی کتاب کے اندر اس نے اشعار لکھے، زمین قادیاں ہے اب محترم، ہجوم خلق سے ارض حرم ہے، یہ اس کا شعر ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے اس کی وضاحت بھی اپنی کتاب میں لکھی۔ اب باپ نے شعر لکھا ہے تو بیٹے نے اس شعر کی وضاحت بھی اپنی کتاب کے اندر بیان کی، حقیقت الرؤیا میں۔ اس نے کہا کہ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ اس کی عبارت ہے۔ کہنے لگا جس طرح چھاتیوں سے دودھ آتا ہے، بچے اس دودھ سے پلتے ہیں، تو اسی طرح اس نے کہا کعبے کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ یہاں قادیان میں مکہ اور مدینہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ ساری عبارات لکھنے کی، یہ احکامات بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہیں کعبہ سے کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اس لیے کہ کعبہ سے اصل اسلام باقی ہے، کعبہ سے اصل اسلام قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ جاننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ سے۔ نماز کا ارادہ کرو تو لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھی کعبہ کدھر ہے۔ حج کی عبادت کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہوتی ہے، کعبہ جانا پڑے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک یہ دنیا ہے کعبے سے ہی آپ کو روحانیت ملے گی، اور روحانیت کے جتنے بھی چراغ جلیں گے اس میں اسی سے نسبت قائم ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ کعبے سے تو بے تعلقی ہو جائے اور پھر ایمان باقی رہے، کعبے سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو اور آپ میں ایمان ہو، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جس طرح روحانیت کعبہ کے بغیر چل نہیں سکتی، اسی طرح دنیا کا مادی قیام وہ بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کعبۃ اللہ موجود نہ ہو اور دنیا باقی رہے۔ سمجھ آگئی میری بات؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال ہے، سبھی کے ذہنوں میں آتا ہے۔ بہت آج کے اس معاشرے کے اندر لوگ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ قیامت تب آئے گی جب کعبے کی اینٹ گرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک معمولی سا حبشی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، وہ وہاں ایک کنارے سے اینٹ گرائے گا۔ اگر وہ اینٹ گرانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ عالم بھی گرا دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب تک تو وہاں کی کوئی ایک اینٹ بھی گرا نہیں سکا۔ وہ فیل والے، ہاتھیوں والے لشکر لے کر آئے تھے نا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، لیکن وہ نہیں گرا سکے۔ تو ہاتھیوں والے لشکر جو پیچھے سے بادشاہی قوت والے بھی تھے، وہ جب کعبۃ اللہ کو نہیں گرا سکے، اللہ نے ابابیل کے ذریعے ان کو مروا دیا۔ تو جب بڑے بڑے ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام و نامراد کر دیا، تو یہ آج کے زمانے کے لوگ کیسے کعبۃ اللہ کی اینٹ گرا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی طرف میلی نگاہ رکھنے والوں کو بھی تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں خاک آلود ہو جاتی ہیں جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ تو جب وہ بڑی بڑی طاقت رکھنے والے لوگ بیت اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کون گرا سکتا ہے کعبۃ اللہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک حبشی کعبہ کی چھت پہ چڑھے گا، وہ اس کی اینٹ گرائے گا۔ اگر وہ اینٹ گرانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لینا کہ فنائے عالم کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہونے لگی ہے۔ اس اینٹ گرانے کے کتنی دیر بعد ختم ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اینٹ گرانا فنائے عالم کا نشان ہے۔ اب یہ جہان ختم ہونے والا ہے۔ اس اینٹ کا گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کائنات اب ختم ہونے والی ہے۔ حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک بہت بڑا عنوان کتاب التفسیر کے نام سے قائم فرمایا۔ کتاب التفسیر میں وہ قرآن کی آیتیں کہیں کہیں لاتے ہیں اور پھر نیچے احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو جہاں وہ آیتیں لاتے ہیں اس کو علماء کی ٹرم میں کہا جاتا ہے باب، انگریزی میں اسے کہتے ہیں چیپٹر ہیڈنگز، ترجمۃ الباب عربی زبان میں، اردو میں بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر ہیڈنگ پر ایک آیت لکھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، 7ویں پارے کی سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کو بنایا
قیام للناس، لوگوں کے لیے سبب قیام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر یہ آیت لکھی اور اس کے نیچے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حبشی جو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا، حبشی ہوگا یعنی سیاہ فام ہوگا، کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور اینٹیں گرائے گا، جب اینٹ گر جائے گی تو عالم کے فنا ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایات آتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کأنی بہ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، تو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کب تک قائم رہے گی، جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے، اور جب کعبہ قائم نہیں رہے گا تو پھر یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ جو غیر مسلم قوتیں ہیں، لادین قوتیں ہیں اور کفریہ طاقتیں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں، کبھی شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ ساری قوم کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے، کعبہ کعبہ کرتی ہے، ان کی تحریکیں بھی یہاں سے اٹھتی ہیں، ان کے پیغمبر بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کا قرآن بھی یہاں اترا، تو اگر ہمارے پاس پوری طاقت موجود ہو تو ہم ان کے اس مرکز کو ختم کر دیں، جس طرح انہوں نے عراق کے مقابلے میں اپنی فوجیں اتاریں، مگر یہ فوجیں انہوں نے کعبے سے دور دور رکھیں، لیکن سیاسی حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، وہ یہ چاہیں کہ ہم ان فوجوں کو وہاں اتاریں جہاں ہمارے لیے خطرہ ہے، کیوں نہ ہم ان کے مراکز کو ہی ختم کر دیں۔ اور ایسی خبریں جب کبھی آتی ہیں تو مسلمان بڑے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے، یہ سوال ذہن میں کیوں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کا خوف ہے کہ جب کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوگا تو مسلمان مریں گے؟ ہمارا تو پہلے ہی عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ہمارا تو پہلے ہی عقیدہ ہے، تو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے اور یہ جان بھی ایک دن جانی ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے تو ایک دن ساری کائنات نے ایک عالمگیر قسم کی تباہی میں مبتلا ہونا ہے۔ تو جب یہ پہلے سے ہی ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں فکر کیوں ہے بھائی، غم کس بات کا ہے؟ لیکن ہم غیر قوموں کو یہ بتلاتے ہیں، لادین قوتوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اگر کسی طاقت کے ظام میں کسی سلطنت نے، کسی لادین قوت نے، کسی کفریہ طاقت نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تو وہ وقت کائنات کے فنا کا وقت ہوگا، قیامت کی گھڑی ہوگی، جس دن مسلمان دنیا سے جائیں گے یہ ساری کائنات کو لے کر ڈوبیں گے، ساری کائنات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان تو مر جائیں اور تم باقی رہو، جس دن ہم گئے سارا کچھ ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب تک کعبۃ اللہ موجود ہے دنیا قائم ہے، جس دن تم نے اس کی ایک بھی اینٹ گرائی اس دن پھر تم نہیں باقی رہ سکتے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ پہلے سے ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ یقین ہمارا پہلے سے ہے کہ ایک دن قیامت آنی، ہم اس کے قائل ہیں۔
اس لیے ہمیں نہ ڈراؤ کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے اور دنیا کی قوموں کو ان 2 مرکزوں سے آپ دور کر کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو ایک نیو ورلڈ آرڈر کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم گئے یقین مانیں اس کائنات کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جس دن مسلمان قوم دنیا سے گئی ساری کائنات کا جہاز ڈوبے گا۔ اس زمین پر سینکڑوں قومیں آئیں، ان کے نقش ابھرے، کبھی کوئی قوم اور کبھی کوئی قوم، لیکن خاتم الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے میری امت، جس طرح میں آخری پیغمبر ہوں وَأَنْتُمْ آخر الامم، اسی طرح تم آخری امت ہو۔ سینکڑوں قومیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن جس طرح میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں تمہارے بعد کوئی قوم نہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد اجالا نہ ہوگا محفل میں۔ جس دن ہم جائیں گے سب کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، تو ہمیں کیا غم ہے اور کیا فکر ہے؟ ہاں، فکر اس بات کی ہے کہ جانے سے پہلے ہم خود نیک اعمال والے ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، صحیح نظریے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھو، کنٹرول کر کے رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ گمراہ قومیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی جب تم سیدھے راستے پر ہوگے، صحیح عقیدے پر ہوگے، صحیح عمل پر ہوگے۔ قیامت آ جائے تو ٹھیک ہے، موت آ جائے تو ٹھیک ہے، ملک الموت اتر جائے تو ٹھیک ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت کے آنے تک تم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے رکھو۔ تو مومن پیغمبروں کے راستے پر چلتا ہے، مومن پیغمبروں کی تابعداری پر چلتا ہے، اتباع پر چلتا ہے۔ جب مسلمان آہستہ آہستہ کوشش کر کے اپنے اوپر ایسا وقت اپنی زندگی میں لے آئیں کہ ملک الموت کے اترنے سے پہلے ان کو پتہ چل جائے، قیامت قائم ہونے سے پہلے ان کو پتہ چل جائے، اور پھر وہ یہ کہیں اے اللہ ہم تو تیار ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے، آپ ہمیں بلائیں، ہم تو تیار ہیں آنے کے لیے۔ تو اس طرح موت کے لیے تیار رہنا اور خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار رہنا، یہ کاملین کا مقام ہے، درجہ ہے، بہت بلند لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس دنیا میں دنیا کے فنا ہونے کا نشان کعبہ کا باقی نہ رہنا ہے، کعبہ کی فنا ہے۔ کعبہ فنا ہو گیا تو دنیا کا نظام ختم ہو گیا۔ کعبہ کا نام ہی ایسا ہے کہ نام بھی لو تو بھی آواز میں بات میں روشنی آ جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ تعالیٰ نے بنایا الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ یعنی بیت اللہ کو قیاما للناس، لوگوں کے لیے سبب قیام، وجہ قیام، یعنی کائنات کے قیام کی وابستگی کعبہ سے وابستہ کر دی گئی، دنیا کی زندگی کعبہ سے وابستہ کی گئی۔ یہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی وہ خاص گھڑی اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے مقربین ملائکہ جو قریب کے فرشتے ان کو بھی نہیں بتلایا، جبرائیل کو بھی نہیں بتلایا۔ جب اعلان ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، وہ پہلے خدا کے حکم پر بغل بجائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغل دے کر اپنے کام پر کھڑا کر دیا ہے کہ جب میں حکم دوں گا اس وقت بجا دینا۔ تو اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو وہ گھڑی جب آنی ہے اس وقت اس دنیا نے جانا ہی جانا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ جو شخص اپنی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ ہم یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، اس کے بعد ایسا کریں گے، پھر ویسا کریں گے، تو لمبی لمبی امیدوں سے بھائی پرہیز کریں، موت کو اپنے قریب سمجھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے بارے میں 2 چیزوں کا بڑا ڈر ہے، ایک یہ کہ لمبی لمبی امیدیں ہیں، اور دوسرا خواہشات کی پیروی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں یہ آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی حق کے راستے سے انسان کو چلنے سے روک دیتی ہے۔
اس لیے مجھے ان دو معاملات میں بڑا ڈر رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی عقیدے پر جیتی ہے۔ جس طرح یہ ابھی بتا رہے تھے گڈ فرائیڈے کے متعلق، تو اس کے بارے میں یہ عیسائیوں کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ تصور رکھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق، عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا دیے گئے، اور 3 دن کے بعد وہ زندہ اٹھائے گئے، زندہ کیے گئے اور اٹھا لیے گئے آسمان کے اوپر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا۔ جس دن وہ اٹھائے گئے یہ کہتے ہیں وہ جمعے کا دن تھا، تو اس لیے ان کے لیے جمعہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے، تو اس کو گڈ فرائیڈے کا نام دے دیتے ہیں۔ کبھی اس کو کس عنوان سے بیان کرتے، کبھی کس عنوان سے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہی نہیں، نہ سولی پر چڑھے نہ سولی پر مرے، یہ قصہ ہوا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ ان کو مارا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا، لیکن ایک شبیہ ان کے سامنے آ گئی۔ عربی زبان کے لیے جب شبہ کا معنی اپنے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے اشتباہ علیہ الامر، کہ اس کے لیے یہ بات مشتبہ ہو گئی۔ اشتباہ علیہ الامر، معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا، تو اشتباہ شبہ سے ہے، اور تشبیہ شبہ، شبہ یشبہ، شباہت جب کسی کی بالکل تصویر سامنے آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ شبیہ لائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے موقع پہ بعض لوگ جلوس نکالتے ہیں تو اکثر وہاں پہ لفظ لکھا ہوتا ہے شبیہ ذوالجناح، کہ جو گھوڑا حضرت امام حسین کا تھا ہم اس کی شبیہ لا رہے ہیں۔ تو شبیہ کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا ہونا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی وہ گھوڑا جو تھا جس کی تم شبیہ لا رہے ہو، تو اس کے مشابہ جو کام تھے اس کو تیار بھی تم خود کر رہے ہو، اس کو بے سوار بھی تم خود کر رہے ہو۔ اس گھوڑے کو تو بے سوار کیا تھا حسین کے دشمنوں نے، بقول ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر تھے، تو اس کو انہوں نے مشتبہ کیا تھا، تو آج بھی تم یہی کام کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ سوچنے سمجھنے والی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے فہم و فراست دی ہے، وہ اس پر غور و فکر کریں گے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ لفظ تشبیہ بتا رہا تھا کہ شبیہ کہتے ہیں ملتی جلتی صورت کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تشبیہ سامنے آ گئی، شبیہ سامنے آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ نہیں چڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ان کے سامنے آ گئی۔ اب وہ شبیہ اللہ نے کس پر ڈالی؟ جو مخبری کرنے گیا تھا اسی کی شکل شبیہ بنا دی گئی۔ یہ اللہ کا اپنا کام ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے سامنے شبیہ لائی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ تو یہ نہیں کہ وہ شبہ میں ڈال دیے گئے، شبیہ لائی گئی، تو شبیہ کے نتیجے میں وہ شبہ میں آ گئے۔ تو قرآن کا جو اعلان ہے وہ شُبِّهَ لَهُمْ کا ہے، اس کے نتیجے میں اشتباہ علیہ الامر، ان کے ساتھ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق سولی سے اتارے گئے، یہ سٹوری انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، بہرحال ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ان چیزوں کی نفی کی ہے، وما قتلوا وما صلبوا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی، ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدوں پر قائم رکھے، کیونکہ عقیدوں پر ہی قومیں بنتی ہیں، عقیدوں سے ہی قومیں بنتی ہیں، عقیدوں سے ہی پھر جذبات بنتے ہیں، عقیدوں سے قومیں اٹھتی ہیں، عقیدوں پر ہی مر جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں معاشرے میں آپ دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ معلوم ہوا کہ ساری باتیں چھوڑ کر آخر میں آنا عقیدے کے اوپر ہی پڑتا ہے۔
پہلی کوشش تو مریض کے بارے میں یہ ہوتی ہے نا کہ تندرست ہو جائے. جب دیکھتے ہیں کہ تندرست نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں بھی اب عقیدے کو آواز دو, کلمہ پڑھو, تاکہ ہمیں دیکھ کر یہ مریض بھی کلمہ پڑھ لے. اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ لو. تو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانا چاہیے, صحیح طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ قومیں عقائد سے بنتی ہیں, عقیدوں سے بنتی ہیں, پھر اپنے جذبات سے زندہ رہتی ہیں. جس قوم میں اپنا عقیدہ ہی قائم نہیں, جب کبھی ان سے پوچھو تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں لگتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جب عقیدوں کی بات ہو تو ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یہ حالت ہو تو پھر عقیدے گئے, جب عقیدے گئے تو پھر جذبات بھی گئے, جب جذبات گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا. قومیں عقیدوں اور جذبات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ روزمرہ کی مشق ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ آپ مریضوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کا علاج ہو جائے, ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹر صاحب چیک کریں, دوا ملے, لیکن جب پتہ چلے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں بھی کلمہ پڑھو. تو آخر میں جب عقیدے کے اوپر ہی آنا ہے تو اختیار کے ساتھ عقیدے کے اوپر آ جاؤ, اپنی زندگی میں عقیدوں کو اپنا لو, صحیح عقیدوں کی بولیاں بولا کرو. اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے, عقیدے کی اللہ تعالیٰ ہمیں پختگی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کے ساتھ وابستہ رکھے اور اسی طرح اسی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.